بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حاضرین کرام، ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، دنیا مجھ سے پھر گئی ہے، رزق مجھ پر تنگ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فرشتوں کی تسبیح کیا کرو اور اس کی برکت سے تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ وہ تسبیح یہ ہے کہ تم صبح کی نماز سے پہلے یا بعد میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پورا پڑھا کرو۔ دنیا خود تمہارے پاس چل کر آئے گی اور تم کو غیب سے رزق دیا جائے گا، اور اس تسبیح کو ہر کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک یہ تسبیح کرتا رہے گا اور تم کو اس کا ثواب ملا کرے گا۔ اس آدمی کا کہنا ہے کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور اسے ہمیشہ پڑھتا رہا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کھول دیا اور میری تنگی دور کر دی۔ سبحان اللہ، جو مرد یا عورت دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ یہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور ان کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ پہلا دروازہ نماز ادا کرنا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ رزق کا دوسرا دروازہ استغفار کرنا ہے۔ جو انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس سے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ رزق کا تیسرا دروازہ صدقہ ادا کرنا ہے، یعنی کہ صدقہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق کا پانچواں دروازہ نفلی عبادت کرنا ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ رزق کا چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج عمرہ گناہوں کو اور تنگ دستیوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل کو دور کرتی ہے۔ رزق کا ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ رزق کا 8واں دروازہ کمزور کے ساتھ صلہ رحمی کا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ رزق کا 9واں دروازہ اللہ پر توکل کرنا ہے۔ جو شخص اللہ پر توکل کرے گا، اللہ پر یقین رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا اور بے حساب دے گا۔ رزق کا 10واں دروازہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کے رزق میں اتنا ہی اضافہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ رزق کا 11واں دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا ہے۔ جو شخص گھر میں مسکرا کر داخل ہوتا ہے یہ سنت نبوی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص گھر میں مسکرا کر داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ رزق کا 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ ایسے شخص پر رزق تنگ نہیں ہوتا۔ رزق کا 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہتا ہے تو اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ رزق کا 14واں دروازہ چاشت کی نماز ادا کرنا ہے، جس کی وجہ سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ چاشت کی نماز نیزہ کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگا دیتی ہے۔ رزق کا 15واں دروازہ روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھنا ہے۔ جو شخص سورۃ الواقعہ روزانہ پڑھتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رزق کا 16واں دروازہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ جو شخص جتنے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ رزق عطا فرماتا ہے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔
ناظرین کرام، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔